پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل 60 ارب یعنی 6000 کروڑ روپے. یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ 16 سال تک ہر دن 1 کروڑ روپیہ خرچ کریں تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن قومی خزانے کو 6000 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگانے والا وہ شخص ہے جو اپنے کارکنوں اور فالورز کے نزدیک دنیا کا سب سے زیادہ امانت دار ترین انسان ہے. ناظرین، 9 مئی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب نے گرفتار کر لیا. جس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا اس کا نام القادر ٹرسٹ کیس تھا. آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کیس آخر ہے کیا؟ القادر ٹرسٹ تو یونیورسٹی بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو کہ اچھی بات ہے. تو اس میں عمران خان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ اور عمران خان کے سپورٹرز، فالورز اور اس کے کارکن بھی آپ کو یہی دلیل دیتے نظر آئیں گے کہ عمران خان کو یونیورسٹی بنانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت تعلیم دشمن ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی فراڈ ہے تو بے جا نہ ہوگا. لیکن اس فراڈ کو یونیورسٹی کی آڑ دے کر عام عوام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ناظرین، اس مالیاتی کرپشن کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2019 میں برطانیہ سے. 2019 میں ملک ریاض نے برطانیہ کے اندر ایک پراپرٹی خریدی جس پہ برطانوی کرائم ایجنسی یعنی NCA کو شک ہوا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ لایا گیا ہے، جو بعد ازاں تحقیقات میں بالکل درست ثابت ہوا. جس کے بعد ملک ریاض کے اکاؤنٹ اور پراپرٹی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے سیز کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض اور اس کے بیٹے کے برطانیہ داخلے پر پابندی عائد کر دی. چونکہ یہ رقم پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ لائی گئی تھی اور یہ رقم پاکستان سے چوری کی گئی تھی، تو اس لیے وہ رقم واپس پاکستانی حکومت کو بھیج دی گئی. یہ رقم 190 ملین پاؤنڈ تھی، جو کہ پاکستانی روپوں میں 60 ارب یا پھر 6000 کروڑ روپے بنتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی حکومت کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے. اب یہ رقم پاکستان حکومت کی ملکیت تھی. لیکن ملک ریاض کی عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے ذریعے بشرا بی بی اور فرا گوگی سے ڈیل ہوئی کہ یہ رقم بجائے قومی خزانے کے ملک ریاض کو واپس دے دی جائے گی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا. اس کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری تھی. یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آنے کے بعد 3 دسمبر 2019 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کابینہ کے اجلاس میں ایک سیل لفافہ لائے اور کابینہ کو اس پہ دستخط کرنے کو کہا. کابینہ کے کچھ ممبران نے اس لفافے میں موجود کاغذات کو کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا تو عمران خان نے ان کی سرزنش کر کے انہیں چپ کرا دیا کہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور یوں کابینہ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ چپ چاپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو ملک ریاض کو نہیں دیے، سپریم کورٹ کو کیوں ٹرانسفر کر دیے؟ اور اگر سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کر بھی دیے تو ایسا کیا جرم کیا؟ سپریم کورٹ بھی تو پاکستان کا ہی ادارہ ہے. لیکن ناظرین، یہاں بھی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت گہری اور منظم گیم تھی جو عمران خان نے ڈالی. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض اس ملک کا سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے. ملک ریاض کی مشہور زمانہ کمپنی بحریہ ٹاؤن نے کراچی میں سندھ حکومت اور غریب سندھی ہاریوں کی جگہ پہ سوسائٹی بنائی، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی. جس کی کمپنسیشن کی مد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 4 مئی 2018 کو ملک ریاض کو 460 ارب روپے کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور وہ پیسہ سپریم کورٹ کے ذریعے سندھ حکومت اور ان لوگوں کو جانا تھا جن کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن بنایا گیا تھا. یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض نے 460 ارب روپیہ جمع کروانا تھا جو پھر حقداروں کو جاتا. سپریم کورٹ نے اقساط کا پلان بنا کر حکم دیا کہ 25 ارب روپے ابھی جمع کروائے جائیں اور پھر ہر مہینے 2.5 ارب روپیہ ملک ریاض کو ادا کرنا ہوگا. یوں سالانہ 30 ارب روپیہ ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو ادا کرنا تھا. اب واپس کابینہ کی اپروول کی طرف آتے ہیں. ملک ریاض سپریم کورٹ کے سامنے 460 ارب روپے ادا کرنے کی حامی بھر چکا تھا، لیکن عمران خان نے کابینہ سے اپروول لے کر برطانوی حکومت کے پاکستان کو دیے گئے 60 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی بجائے
ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ کو ادا کر دیے، جو کہ دراصل ملک ریاض نے ادا کرنے تھے۔ جو عمران خان نے ایک دن میں بادشاہوں کی طرح شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے بیک جنبش قلم ملک ریاض کو 60 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا، یعنی جو 460 ارب ملک ریاض نے جرمانہ ادا کرنا تھا، اس میں سے 60 ارب سرکاری خزانے سے ادا کر دیا گیا، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض کو 60 ارب روپیہ دے کر عمران خان اینڈ کمپنی نے کیا فائدہ اٹھایا اور کس طرح کرپشن کے اندر اپنے ہاتھ رنگین کی۔ ناظرین، مارچ 2021 میں ملک ریاض عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کو 456 کنال اراضی عطیہ کر دیتا ہے۔ یہ معاہدہ بشرا بی بی اور ملک ریاض کے درمیان ہوتا ہے۔ بشرا بیگم یہ زمین ایک ٹرسٹ کے نام کر دیتی ہے، جس کا نام القادر ٹرسٹ ہوتا ہے، جس کے ٹرسٹی اس وقت وزیر اعظم عمران خان، بشرا، زلفی بخاری، بابر اعوان اور مشہور زمانہ فراگوگی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسے میں نے ابتدا میں شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیل کا بتایا، جس میں 2019 میں ہی ملک ریاض اور بشرا کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر بشرا بیگم کے خامند، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ کابینہ سے اپروول لے کر برطانیہ سے آئی رقم ملک ریاض کو واپس کر دیں، یعنی ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دے، تو ملک ریاض بشرا کو اس کے بدلے میں زمین دے گا۔ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان نے کابینہ کو اندھیرے میں رکھ کر اپروول لی اور وہ ملک ریاض تک پہنچا دی گئی، جس کے بدلے میں ملک ریاض نے 456 کنال اراضی بشرا بی بی کو دی۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی، آپ نے ملک ریاض کی بیٹی امبر ریاض اور فراگوگی کے درمیان ہیرے کی انگوٹھیوں کا لین دین کرتے ہوئے لیک شدہ فون کال بھی سنی ہوگی، جس میں 3 کیرٹ کی بجائے 5 کیرٹ انگوٹھی کا مطالبہ تھا، جو کہ اسی معاہدے کا حصہ تھی۔ عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد اس پہ نیب کافی عرصے سے انکوائری کر رہا تھا، اور انکوائری سٹیج پر نیب نے شہزاد اکبر، بشرا مانیکا، ملک ریاض، عمران خان کو کئی نوٹس بھیجے اور ان کا موقف لینے کی کوشش کی، لیکن فریقین نے کوئی بھی جواب جمع نہیں کروایا۔ انکوائری ختم ہونے کے بعد کیس انویسٹیگیشن سٹیج میں داخل ہوا، جس میں ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے کیس کے متعلق پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ نیب نے عمران خان کا وارنٹ گرفتاری نکالا اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انویسٹیگیشن کے لیے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو کچھ تحریک انتشار نے ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا، وہ اس ملک کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر درج رہے گا۔ ناظرین، یہ کہانی تھی اس پورے قصے کی، جس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ یونیورسٹی کی آڑ میں چھپاتے رہتے ہیں کہ عمران خان پر کیس یہ ہے کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی، جبکہ اس سارے کیس کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ نے 60 ارب روپے ملک ریاض سے لے کے پاکستان کی حکومت کو دیے، جو حکومت کے خزانے میں جمع ہونے تھے، لیکن عمران نے 456 کنال اراضی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کے بدلے وہ رقم بجائے قومی خزانے کے جمع کروانے کے ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ ناظرین، اب اگر یہ تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل ہے، جس کی جو رقم ہے وہ 6000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس پٹی کو اتارنا ہوگا جو عمران خان اور اس کے کارکن ہماری آنکھوں پہ چپکاتے رہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے امانت دار سیاستدان ہے، لیکن ناظرین کو اپنے دور اقتدار کے اندر جب جب موقع ملا، فراگوگی، بشرا مانیکا اور آسن جبیل گجر نیکسس نے پاکستان کے ساتھ، قومی خزانے کے ساتھ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جس کا نقصان براہ راست ہر عام آدمی کو ہوتا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا تھا اور عمران خان نے اس کی آڑ میں کتنا بڑا نقصان قومی خزانے کو پہنچانے کی کوشش کی۔